السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل 58، عقوبات کی شرعی اور قدری اقسام۔ معاصی کی عقوبتیں دو قسم کی ہیں، عقوبت شرعیہ اور عقوبت قدریہ۔ کسی گناہ کی جب شرعی سزا دے دی جاتی ہے تو عقوبت قدریہ بالکل اٹھا لی جاتی ہے یا پھر اس میں تخفیف ہو جاتی۔ پروردگار عالم کسی کو ہر دو قسم کی سزا نہیں دیتا، البتہ شرعی عقوبت، شرعی سزا گناہ کے موجبات کے لیے کافی نہ ہو اور مرض معصیت پوری طرح دور نہ ہو تو قدری سزا بھی دی جاتی ہے۔ جن معاصی میں عقوبات شرعیہ معطل ہیں، معطل کا کیا مطلب؟ معطل کیا ہوتا ہے؟ غیر مؤثر، اور شارع نے کوئی شرعی سزا مقرر نہیں کی، وہاں صرف عقوبات قدریہ جاری ہوں گی، اور بعض اوقات عقوبات قدریہ عقوبات شرعیہ سے زیادہ سخت اور وزنی ہوا کرتی، بعض اوقات اس سے بھی کم ہوتی، لیکن یہ ضرور ہے کہ عقوبات قدریہ عام اور ہمہ گیر ہوا کرتی ہیں، قوموں اور ملکوں کو گھیر لیتی ہیں۔ یعنی جو بڑی سزائیں آتی ہیں، جیسے قوم لوط پر کیا آئی تھی، ایک ایک بندے کو نہیں سزا الگ الگ، حد نہیں جاری تھی، بلکہ کیا ہوا جی۔ عقوبات شرعیہ عاصی اور مجرم کی ذات تک ہی محدود ہوتی ہیں، کیونکہ پروردگار عالم شرعی سزا اسی کو دیتا ہے جس نے جرم کیا یا اس جرم کا سبب اور موجب بنا، لیکن عقوبت قدریہ کا حال اور ہے، یہ عوام اور خواص تمام کو گھیر لیتی ہیں، جیسے کوئی زلزلہ آتا ہے یا کوئی طوفان وغیرہ۔ کیونکہ معصیت یعنی گناہ جب خفیف، کم اور مستور یعنی چھپا ہوا اور مخفی ہوتی ہے تو اس کی مضرت یعنی نقصان صرف عاصی اور مجرم تک محدود رہتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ صرف مجرم تک رہتا ہے، اور جب علانیہ معصیت کا ارتکاب ہونے لگے تو خواص اور عوام تمام کے لیے مضرت رساں بن جاتی ہے۔ یعنی جب تک برائی چھپ کے کی جاتی ہے صرف اس کو نقصان دیتی ہے جس نے کی ہو، لیکن جب وہ کیا کرتا ہے، عام ہو جاتی تو صرف اس کو نہیں بلکہ باقی دیکھنے والے، پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ لوگ منکر کو دیکھیں اور اس سے انکار نہ کریں، روکنے کی کوشش نہ کریں تو خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ اس منکر و معصیت کی سزا میں خواص و عوام سب کو شامل کر دے۔ شرعی عقوبتیں جیسا کہ عرض کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنایات اور جرائم کے مفاسد اور طبعی تقاضوں کی مقدار کے مطابق مشروع فرمائی ہیں۔ یہ شرعی عقوبات اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی مشروع فرمائی، 3 قسم کی سزائیں ہیں۔ قتل کی سزا، ہاتھ کاٹنے کی سزا اور کوڑے لگانے کی سزا، ٹھیک ہے؟ ایک میں جان جاتی ہے اور ایک میں جسم کا ایک حصہ جاتا ہے اور ایک میں پورے جسم کو المناک کیا جاتا ہے۔ قتل کی سزا کفر اور قریب بکفر جرم کے بدلے میں مشروع ہوئی ہے، مثلا زنا، لواطت وغیرہ۔ کفر سے دین و مذہب فاسد اور برباد ہو جاتا ہے، یعنی جو شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ دین برباد ہوتا ہے۔ اور زنا اور لواطت سے نوع انسانی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اسی نکتے کی بنا پر امام احمد بن حنبل نے فرمایا ہے، لا اعلم بعد القتل ذنبا اعظم من الزنا، قتل کے گناہ کے بعد زنا سے بڑا کوئی گناہ میں نہیں جانتا۔ اسی قول کے استدلال میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی یہ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، صحیح بخاری، تم کسی کو اللہ تعالیٰ کا مد مقابل گردانو حالانکہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے دریافت کیا کہ اس کے بعد بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، ان تقتل ولدک مخافتا ان یطعم معک، یہ کہ تم اپنے لڑکے کو اس لیے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ پھر دریافت کیا کہ اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا، ان تزانی بحلیلۃ جارک، یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ اس کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمائی ہے، اور جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کو معبود نہ پکاریں اور ناحق کسی کو جان سے نہ ماریں کہ اسے اللہ نے حرام کیا ہے، اور نہ زنا کے مرتکب ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں کا ذکر فرمایا جو ہر نوع کے گناہوں میں بڑے گناہ ہیں۔
سائل کے سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑے گناہ دریافت کر رہا تھا، تو آپ نے اس کے سوال کے مطابق جواب دیا اور بڑے بڑے گناہ بتلا دیے۔ قتل کرنے میں بڑے سے بڑا قتل یہ ہے کہ آدمی اپنے لڑکے کو اس لیے قتل کر دے کہ وہ کھانے میں اس کا شریک ہوگا۔ زنا کی تمام اقسام میں عظیم ترین زنا یہ ہے کہ آدمی اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ زنا کے درجے دو چند سے چند یعنی ٹرپل افیکٹ بقدر مدارج حرمت کے بڑھتے ہیں، یعنی جتنی جتنی ان کی انٹینسٹی ہے اتنا ہی اس کی پھر سزا زیادہ ہے۔ شوہر والی عورت سے زنا کاری کرنا بغیر شوہر والی عورت کے ساتھ زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے اور موجب عقوبت و سزا ہے، کیونکہ شوہر والی عورت سے زنا کرنے میں شوہر کی حرمت اور عزت کی دیوار بھی توڑی جاتی ہے، یعنی اس میں صرف عورت کی عزت پامال نہیں ہو رہی بلکہ اس کے شوہر کی بھی ہو رہی، اس کا بستر بگاڑا جاتا ہے، غیر کا نطفہ اور نسب اس کے سر منڈا جاتا ہے، یعنی اگر اولاد ہو اس کی صورت میں تو وہ کسی کی اولاد کسی اور کے نام لگ جاتی ہے۔ نیز اس قسم کی اور بھی بہت سی تکالیف اس کے شوہر کو پہنچتی ہیں، اس لیے یہ زنا بغیر شوہر والی عورت سے زنا کاری کرنے سے زیادہ بھاری اور زیادہ وزنی گناہ ہے۔ اور پھر اگر عورت کا شوہر اس کا پڑوسی ہے تو جرم اور بھی وزنی ہو جاتا ہے کہ زنا کے ساتھ پڑوسی کی بے حرمتی اور بے عزتی بھی ہو رہی، یعنی ایک اور حرمت بھی توڑ دی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کی اقسام میں اسی زنا کا ذکر فرمایا جو سب سے زیادہ تکلیف دہ اور ایذا رساں ہے۔ اسی طرح مہلک جرائم میں سے یہ سب سے بڑا جرم ہے، اور اسی زنا کے متعلق آپ نے فرمایا ہے لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه۔ مسند احمد بن حنبل، وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ بڑے سے بڑا شر یہی ہے کہ اس کی عورت کے ساتھ زناکاری کی جائے، اور عند اللہ پڑوسی کی عورت سے زنا کرنا بے شوہر کی 100 عورتوں سے زنا کرنے سے زیادہ بھاری ہے۔ پھر اگر پڑوسی اس کا بھائی ہے یا قریبی رشتہ دار تو اس جنایت و جرم کے علاوہ قطع رحمی کا جرم بھی شامل ہو جائے گا اور گناہ اور زیادہ وزنی ہو جائے گا۔ پڑوسی اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نیکی کے لیے گیا ہو، مثلا جہاد وغیرہ کے لیے گیا ہو، کسی نیکی کے کام میں گیا ہو، مثلا نماز کے لیے، تحصیل علم کے لیے یا جہاد کے لیے، تو گناہ اور زیادہ وزنی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کسی غازی فی سبیل اللہ کی عورت سے کسی نے زناکاری کی تو قیامت کے دن اس غازی کے سامنے لا کھڑا کیا جائے گا اور غازی سے کہا جائے گا کہ اس کی جس قدر نیکیاں تو لینا چاہے لے لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرماتے ہوئے فرمایا فما ظنکم، تمہارا کیا خیال ہے؟ غازی اس وقت کیا کرے گا؟ یعنی یہ اس وقت جب کہ لوگوں کو نیکیوں کی اس قدر ضرورت ہوگی کہ ایک ایک نیکی کے لیے آدمی مضطرب اور بے چین ہوگا۔ باپ اپنا حق اپنے بیٹے سے نہیں چھوڑے گا، کیا غازی اس وقت اس کی نیکیاں اس کے لیے رہنے دے گا؟ جبکہ اسے کہہ دیا گیا ہو کہ اس کی نیکیوں میں سے جس قدر چاہے لے لو، کیا چھوڑے گا؟ ایسا اگر اتفاق پڑ جائے کہ عورت ذی رحم میں سے ہے تو زنا کے ساتھ قطعی رحمی اور حرمت رحم توڑنے کا جرم بھی شامل ہو جائے گا، یعنی اگر رشتہ دار ہے عورت تو۔ کہیں اتفاق ہو کہ آدمی محسن بیوی والا ہے تو جرم اس سے زیادہ وزنی ہو جائے گا، یعنی عورت جو ہے وہ پاک باز ہے اور پھر اس سے کسی نے زیادتی کی تو جرم اور بھی بڑا۔ زانی بوڑھا ہے تو یہ بھاری سے بھاری جرم ہو جائے گا۔ شیخ یعنی بوڑھا، زانی تو ان 3 قسم کے لوگوں میں سے ایک ہے جن کے متعلق وارد ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، اس کے متعلق سخت سے سخت عذاب کی وعید وارد ہوئی ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ یہ شامل ہو جائے کہ زنا کا ارتکاب حرمت والے مہینوں میں کیا جائے یا حرمت والے شہر یعنی مکہ معظمہ میں کیا جائے یا ان اوقات میں کیا جائے جو مقبولیت دعا کے اوقات ہیں، مثلا اوقات نماز میں یا اوقات اجابت دعا میں، تو یہ جرم زیادہ سنگین ہو جائے گا۔ اسی پر گناہوں اور گناہوں کے مفاسد، جنایات، جرائم اور ان کی عقوبتوں اور سزاؤں کے درجات اور مراتب کو قیاس کر لیجئے، واللہ المستعان۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ صرف یہ نہیں کہ زنا کی سزا کچھ کوڑے ہے، بلکہ جس قسم کا زنا ہوگا اسی قسم کی سزا ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جس کا حق جتنا بڑا ہوتا ہے، جس کا احسان جتنا زیادہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی اتنا ہی بڑا گناہ ہوتا ہے، اور جس چیز کی حرمت جتنی زیادہ ہوتی اس کی پامالی بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اب مثلا ایک عام انسان کی غیبت کرنا کیا ہوتا ہے؟ جرم ہے، لیکن ماں باپ کی کرنا
اس شخص کی کرنا جس نے آپ پر احسان کیا ہو. یعنی درجے ہیں نا، ہر گناہ کے درجے. کسی عام انسان کو ستانا، اس کو مارنا اور ماں باپ کو مارنا برابر ہے. لیکن کئی لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، کئی کچھ کرتے ہیں. جی آپ بالکل نہیں، گناہ ہر حال میں نقصان دہ ہے، الا یہ کہ انسان سچی توبہ کر کے گناہوں کو چھوڑ دے، ورنہ یا تو دنیا میں ان کی سزا ملے گی اور انسان کو پاک کر دیا جائے گا، یا پھر یہ ہے کہ جہنم کی آگ میں جلا کے پاک کر کے پھر انسان کو جنت میں بھیجا جائے گا. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کے سار میں رکھے اور ہر طرح کے ظلم اور زیادتی اور گناہ سے محفوظ رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.